جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں NN نیوز اردو۔ اسلام آباد سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرے ساتھ ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین جناب شہیر سیالوی صاحب، اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے جو موجودہ صورتحال بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے شہیر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا شہیر بھائی، سب سے پہلا جو میرا فرسٹ آف آل کوسچن ہے کہ آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں ایک قسم کے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر واقعی میں جمہوریت ہے؟ نہیں ہے، یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ نواز شریف کے بعد مریم، شہباز شریف، پھر شہباز کے بعد حمزہ شہباز، زرداری کے بعد اس کا بیٹا، اس سے پہلے بھٹو تھا، پھر بے نظیر تھی، پھر زرداری تھا، پھر بلاول تھا، پھر آصف۔ تماشا لگا ہے، عوام کو الو کا پٹھا سمجھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مطلب بلاول، یوسف رضا گیلانی اور شام کیا نام ہے ان کا، خورشید شاہ، قمر زمان کائرہ جیسے زیرک سیاستدان اس کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سید زادے بھی، اور وہ ان کی موجودگی میں کہہ دیتا ہے کہ جناب میں اگر کچھ بیمار ہو گیا تو میرے بعد پارٹی کی سربراہ جو آصف اور بھٹو زرداری ہوگی، تو وہ بولیں گے یار ہم لوگ یہاں پر کیا آم کھانے آئے ہوئے ہیں۔ مطلب خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نواز شریف کے بعد اتنے زیرک سیاستدان آپ جیسے لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں سامنے آتے، مریم بی بی کو کیوں سامنے لایا جاتا ہے؟ تو وہ آپ بھرتا ہے اور خواجہ سعد رفیق کہتا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، لوگ بلوں کے پیچھے، جو بجلی کے بل ہیں، ان کے پیچھے کچھ خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی آپ آئے روز سوشل میڈیا پہ واقعات دیکھنے ہوں گے، اتنے زیادہ بل آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے حالات کا، ان سارے جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں، ان کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ PDM کی حکومت، جس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ الو کے پٹھے حکومت ختم ہونے کے بعد ملک سے باہر فرار ہو گئے۔ اسحاق ڈار سے لے کے شہباز شریف تک سارے دفع ہو گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ بیوی ان کی باہر، بچے ان کے باہر، جاگیریں ان کی باہر، اثاثے ان کے باہر، بینک اکاؤنٹس ان کے باہر، تو پاکستان یہ الو کے پٹھے کیوں آتے ہیں مردار؟ صرف حکومت کرنے آتے ہیں؟ خود نہ آئیں گے تو بچوں کو حکمرانی کے لیے بھیج دیں گے، وہ نہ آئے تو سمدھی کو بھیج دیں گے، بیٹی کو بھیج دیں گے کیا؟ اور ان پہ کیس کرو تو ان کے بچے خود آ کے کہہ دیتے ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم تو برطانیہ کے نیشنل ہیں۔ تو بھئی جب تمہارے بچے بھی یہاں کے نیشنلٹی لینے کو تیار نہیں ہیں تو کیوں اس قوم پہ ظلم کر رہے ہو؟ علاج کے لیے تم نے باہر جانا ہے، 40 سالوں میں جب سے حکمران تم لوگ رہے ہو، ایک ہاسپٹل اس طرح کا نہیں بنا سکے جہاں اپنا بھی علاج کرا سکو، اپنے بھی مردار پلیٹلیٹس کم کر سکو، جو صرف تمہاری حکومت آتی ہے تو پلیٹلیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہیں آتی تو جناب باہر چلے جاتے ہیں۔ حکومت آتی ہے تو فوج کے بوٹ پالش کرتے ہو، نہیں ہوتی تو اسی فوج کو بلیک میل کرتے ہو۔ کب تک یہ ریاست کو بلیک میل کرنے والے بلیک میلرز ہمارے اوپر قابض رہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اب آئیں گے؟ یار ان کی گیم اوور ہو چکی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں گیم اوور ہے یا نہیں ہے، عوام کی طرف سے اوور ہوئی ہے، لیکن عوام کی یہاں پر سنتا کون ہے؟ عوام تو اندھے گونگے بہرے ہیں نا، عوام تو مین نتھنگ۔ اس کی رائے سننی ہوتی تو آج پاکستان کے حالات چینج ہوتے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے، ان کا ایک بہت اہم کام ہے اس ملک کی، انہوں نے خدمت کرنی ہے جس وجہ سے آئیں گے، اور وہ خدمت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور قوم کو ریلیف دوں گا، تو قوم کے کپڑے تو وہ اتار چکے ہیں، چمڑی رہ گئی ہے وہ میاں صاحب جب آئیں گے، میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، اب چمڑی وہ الو کا پٹھا کے اتار دے گا، اور پیچھے کیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے ہر عام آدمی کو کہ شاید اس ملک کو شاید گروی رکھ دیا ہے سابقہ حکومتوں نے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی اس بات میں صداقت ہے؟ جب آپ کی موٹر وے گروی ہے، بادشاہی مسجد کے ملکہ علاقے سارے گروی ہیں، آپ کے میوزیمز گروی ہیں، آپ کی بڑے بڑے ہائی ویز گروی ہیں، آپ کے ایئرپورٹس گروی ہیں، پیچھے ہے کیا پاکستان کے بعد؟ بڑے بڑے آپ کے نیوز چینلز انٹرنیشنل میڈیا کے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان از فور سیل۔ میں سمجھتا ہوں دس از ناٹ اے بریکنگ نیوز، پاکستان ہیز آلریڈی بین سولڈ آؤٹ۔ جب آپ کے لیڈرشپس میں سے ایک نے اپنا کعبہ اور قبلہ امریکہ بنایا ہوا ہے، دوسرے نے روس اور تیسرے نے چین بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو یہ خود سے مصنوعی خدا بنا کے اس کے آگے پوجا کر رہے ہیں، تو پھر دنیا آپ کی کیوں رسپیکٹ کرے گی؟ آپ جب ایران کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ گیس ہمیں دو، اور ایران پائپ لائن بچھا دیتے اور اینڈ پہ آپ مکر جاتے ہیں کیونکہ ان کے باپ امریکہ کی کال آ جاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی۔ افغانستان سے معاہدہ ہوتا ہے اور اینڈ پہ مکر جاتے ہیں، اپنی مسلمان پڑوسیوں کو ناراض کرتے اور پھر بولتے ہیں یار یہ تو انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بھئی انڈیا ایک ہندو ملک ہے، اس کا مسلمان ملکوں میں اچھا انفلوئنس ہے۔ امریکہ ایک کرسچن کنٹری یا نان مسلم کنٹری ہے، بے شک وہ سیکولر ہے یا جو بھی ہے، وہ اس کا انفلوئنس عرب ممالک میں اچھا، ہمارا نہیں ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ امریکہ کا یا انڈیا کا؟ کس کا؟ ہمارا اپنا قصور ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آج کا
کل جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک میں آئین و قانون نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے جو آئین سے ذمہ داروں کو ہمارے میں سمجھتا ہوں دفع کریں ان الو کے پٹھوں کو، چاہے وہ کوئی بھی لوگ وہ آپ کے اداروں میں ہوں، محکموں میں ہوں، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہو، یہ ساری قوم جانتی ہے کون لوگ ہیں۔ ہم جا رہے ہیں کل ہائی کورٹ میں انشاءاللہ تعالی، وہاں سے معاملہ نہ بنا تو سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ بجلی کے بلوں کا جو ایک بوجھ عوام پہ ڈالا گیا اس کے اگینسٹ ہم لوگ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی، اور آخری حد تک عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ وہاں سے بھی اگر فوری انصاف عوام کو نہیں ملتا تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی احتجاج کی راہ اپنائیں گے، اور عوامی جو مینڈیٹ ہے وہ خود فیصلہ کرے گا پھر۔ اچھا، اگر آپ کو قومی اسمبلی میں نشستیں مل جاتی ہیں تو آپ ایسا کیا منفرد کام کریں گے جو اور جماعتیں نہیں کر پائیں؟ ہم سب سے پہلی قرارداد لائیں گے کہ 17 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسرز اور ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز پہ پابندی لگا دی جائے کہ اپنی ریٹائرمنٹ یا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے 2 سال بعد تک پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ پہلے ان کے بیگمات کے بچوں کے فرنٹ مین کے اور کزنز کے اثاثے چیک ہوں کہ 2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے، الو کے پٹھو یہ اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آ گئے؟ پاکستان سے کرپشن اور پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ملک کے راز بیچنے کے بعد ریٹائر ہو کے ملک سے دفع ہو جاتے ہیں نا، یہ غداریاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ممکن ہے کہ ہم قرارداد لائیں گے، ہم لائیں گے قرارداد، منظور ہو گئی تو پاکستان کا بھلا، منظور نہ ہوئی ہمارا تو تب بھی بھلا ہی ہے کہ عوام کہے گی کہ بھئی شہیر نے تو پیش کی تھی، یہ الو کے پٹھے تھے جو اس کے خلاف تھے۔ اچھا، ایک دیہڑی دار مزدور ہے، اس کی 18,000 روپیہ تنخواہ ہے اور اس کا بل 25,000 روپیہ آتا ہے، اور ایک جو قومی اسمبلی میں بیٹھا ایم این اے ہے اس کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپیہ، اور اس کو بجلی کا جو بل ہے وہ یا بجلی ہے اسے فری پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ اس ریاست کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کھلا تضاد، چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ہر چیز پہ سو موٹو نوٹس لیا جاتا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان آج فیصلہ کرے کہ آئی ڈونٹ نو 3,000 یونٹ انہیں مفت ملتی ہے یا 2,000 ملتی ہے، جتنی بھی مفت ملتی ہے، چیف جسٹس فیصلہ کرے کہ آج کے بعد میں 1 یونٹ بھی مفت نہیں لوں گا، اور آج کے بعد میں کسی کو بھی مفت یونٹ لینے بھی نہیں دوں گا، آپ کے بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ $17.4 بلین 2021 کی رپورٹ کے مطابق UNDP کی آپ کے ملک کی اشرافیہ کی شاہ خرچیوں پہ لگتا ہے۔ اگر یہی اسی بجٹ سے عوام کو اگر آپ کسی قسم کی سبسڈی دے دیں یا ریلیف دے دیں یا قرضہ ہی اتار دیں ملک کا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔